پیارے پیدا ہوئے ہیں 29 شعبان کو، کچھ گھنٹے گزرے، اگلے دن رمضان، سحری کا وقت ختم۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا وقت ختم ہوا، روزے کا وقت ختم ہوا، کھانے پینے کا سحری کا وقت ختم ہوا، آپ نے اس وقت سے لے کر افطار کے وقت تک دودھ نہیں پیا، اور یہ معمول آپ کا پورے مہینے رمضان بھر رہا۔ ایسے غوث اعظم جو ولایت لے کر پیدا ہوئے۔ کسی نے غوث اعظم سے پوچھا تھا، اے غوث اعظم، آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ کیا بات، واہ واہ، آپ کو کب معلوم ہوا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب 4.5 سال کا تھا، 4 سال کا تھا، تو میں مکتب جا رہا تھا، مدرسے میں پڑھنے جب جانے لگا، تو جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ، اجنبی لوگ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگتے تھے اور مدرسے تک میرے ساتھ جاتے تھے، اور جب ہم مدرسے کے اندر داخل ہوتے تھے تو صحن مدرسہ میں وہ لوگ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے تھے، افسحوا لولی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ واہ واہ، غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تو میں نہیں سمجھ سکا یہ کون لوگ ہیں، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ رب کے فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے غوث اعظم ولایت لے کے پیدا ہوئے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو جو پیدا ہوتے ہی ایسے ایسے کارنامے اس سے ظاہر ہونے لگے تو شوکت باپو یہی حال ہوگا، بنائیں گے بڑھیا سا کمرہ، بنائیں گے مسند، اور باپو بنا کے اس کو بٹھا دیں گے، تو تکیہ لگا کے باپ ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا، آؤ بھائی زیارت کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ بہت بہت کو بہت کو ماشاء اللہ، بے شک، آج جو ہمارا کلچر بنا ہے وہی تو ہوگا، بے شک، دھکے میں ہم ولی بنا دیتے، دوست ہے خدا کا بنائے دے رہے ہو آپ تصور کرو، یہی تو ہوگا نا۔ لیکن دیکھو ولایت لے کر پیدا ہوئے، مکتب جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ارے ظالم، واہ واہ شریعت واہ، الگ چیز ہے، طریقہ الگ چیز ہے، سینہ بسینہ علم ہے۔ جو ولایت لے کے جو غوث وقت پیدا ہوا ہو اس کو مدرسے جانے کی ضرورت ہے؟ بہت کو بہت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی گمراہی جو قوم میں پھیلا ہے؟ اور میرے پیارے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کسی پہ طنزاً کمنٹس کرنے کی میری عادت نہیں۔ بحمدہ تعالیٰ یہ میرے شیخ کا مجھ پر فیضان ہے، کرم ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ بطور فخر و مباحات میں فخر کرتا ہوں اس بات پر۔ یہ میرے شیخ کا مجھ پہ کرم ہے کہ مجھے کسی ذات سے کوئی بغض عناد نہیں، سبحان اللہ، میں اپنے دل میں کسی بھی شخصیت کے لیے نہ کوئی جلن محسوس کرتا ہوں، نہ بغض محسوس کرتا ہوں، نہ عناد محسوس کرتا ہوں۔ ہاں میرا اختلاف ہے، اگر آپ کی فکر، آپ کا خیال آپ کی ذات تک ہے تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر وہ فکر، وہ خیال آپ کی ذات سے نکل کر قوم میں آئے گی اور قوم کو گمراہ کرے گی تو ضرور اس کی مخالفت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں صرف اویئرنیس پیدا کر رہا ہوں آپ کو، واہ واہ، سمجھو اس چیز کو، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں لیکن میرے کہنے سے رکے گا نہیں، یہ پکی بات، میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہتا، میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں، واہ، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہاں رک سکتا ہے، جاننا چاہو گے کیسے روکنا چاہو گے؟ اس بابائیت کے فتنے کو روکنا چاہو گے؟ بولو، چاہتے ہو تو رک سکتا ہے۔ طریقہ بتا دیتا ہوں، کیا بات، طریقہ ایک ہی ہے، وہ مال کبھی بند نہیں ہوگا بننا جس کے خریدار مارکیٹ میں موجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اور وہ مال کبھی نہیں بنے گا جس کے خریدار ہی مارکیٹ میں نہ ہو۔ اگر یہ پروڈکٹ ہے تو خریدار تو آپ ہو نا، آپ خرید نہیں بن کر تو مال خود بخود غائب ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، واہ، بڑی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ایسے غوث اعظم کو مدرسے جانے کی ضرورت۔ واہ واہ واہ، یہ آج کے جاہل کہتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، ہم سینہ بسینہ والے۔ اس سے بڑی گمراہیت کوئی نہیں ہو سکتی میرے پیارے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ولی کون ہوتے ہیں؟
یہ آسمانوں میں دیکھ کر کسی کو اڑتا ہوا دیکھ لینا، یہ نہ کہہ دینا کہ یہ ولی ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خدا کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، بات تو حق ہے، لیکن اس کا جو ہے نا شارٹ کٹ راستہ لوگوں نے نکال لیا، اپنے مفاد میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہچانو پہچانو، میں بھی بہت پہنچا ہوا ہوں، تم نہیں پہچانتے۔ یہ حالانکہ یہ اس کا مطلب نہیں تھا، جن لوگوں نے کہا ہے اس اعتبار سے کہا ہے کہ ایک ولی کس مقام پر ہے، کیا بات، اس کو ایک ولی ہی پہچان سکتا ہے، لیکن ولی کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو پھر یہ ولایت ہمارے کس کام آئے گی؟ کیا بات، کیا بات، بھئی ہمارے لیے تو ولیوں کو اللہ نے رکھا ہے، اور جب ہم پہچانیں ہی گے نہیں تو ہمارے کس کام کی؟ ولایت کو پہچان نہیں سکتے ایسا نہیں ہے، اور نہ اللہ نے اس کو ہماری سمجھ پہ چھوڑا ہے۔ آگے خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، سنو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ میں رب سے ڈرتے رہے۔ سبحان اللہ، زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے، یہ ہے ولی۔ اب کسی کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھنا نا تو تھوڑا سا رک جانا بھائی، جلد بازی مت کرنا، پہلے دیکھنا کہ ایمان والا ہے کہ نہیں۔ کیا بات، اچھا ایمان والا نظر آ جائے، اب دیکھنا تقوی والا ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تقوی والا ہے تو سمجھ سکتے کہ ہو سکتا ہے، یقینی پھر بھی نہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کوئی ولی ہو اور یہ اس کا اڑنا کرامت۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز، ایمان تو نہیں، باقی ختم ہو گئی، لیکن عمل بھی اگر نہیں، تقوی نہیں ہے نا، تو میرے پیارے نہ یہ ولایت ہو سکتی ہے نہ کرامت ہو سکتی ہے، یہ اس کا اڑنا استدراج ہو سکتا ہے، نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ہپناٹزم ہو سکتا ہے، ٹیلیپیتھی ہو سکتی ہے، جادوگری ہو سکتی ہے، لیکن وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ واہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ اسلام ہے، کمپلیٹ مذہب ہے، آدھا ادھورا نہیں ہے دوسروں کی طرح۔ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور اب سے زندگی کے ہر لمحہ ڈرتے رہے۔ ابھی بات مکمل نہیں کی، ابھی پھر ایک ٹیکنیکل پرابلم آ گئی۔ زندگی کے ہر لمحہ، ایمان تو آپ جان جاؤ گے، لیکن یہ تقوی والا معاملہ جو ہے نا بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ مجلس کا تقوی اور ہوتا ہے، تنہائی کا تقوی اور ہوتا ہے، یہی اور تو قابل غور ہوتا ہے۔ بے شک، واہ واہ، حق ہے، بھیا میں خانقاہی آدمی ہوں، کھول کھول کے سمجھاؤں گا، پھر چھوڑوں گا نہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہو گے تو ضرور سمجھنا ہے نا بھائی۔ اب محفل میں تو سبھی بیٹھ کے سر جھکا لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے سروں کو جھکا ہوا دیکھا، آپ کو کیسے معلوم کہ دل بھی جھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ، تو محفل کا تقوی اور ہوتا ہے، تنہائیوں کا تقوی اور ہوتا ہے، جلوت کا تقوی اور ہے، خلوت کا تقوی اور ہے۔ اب اسے کیسے جانو گے؟ یہ تنہائیوں کا بھی متقی ہے، واہ واہ، مجلسوں کا تقوی تو دیکھ لو گے، واہ واہ واہ، تنہائیوں میں بھی متقی ہے، کیسے جانو گے؟ میرے پیارے قربان جاؤ آقائے رحمت سے۔ آقائے رحمت نے ہماری اس پرابلم کو بھی سالو کر دیا۔ سبحان اللہ، کہا میرے پیارے امتیوں گھبراؤ مت، میں ہوں نا۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ کے دوست بندے کون ہیں، اب مجھ سے سچی محبت رکھنے والے وہ کون ہیں میرے امتیوں میں، جو ولی ہیں وہ کون ہے، جاننا چاہتے ہو نا۔ اب تنہائیوں کا تقوی کیسے دیکھو گے؟ تو پریشان مت ہو، میں آپ کو بھی ایک کسوٹی دے رہا ہوں، کل سے لیجیے ہاتھ میں، مارکیٹ میں نکل جائیے، جہاں جہاں نظر آئے رگڑ رگڑ کے دیکھتے رہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سنو، کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ مت کہو، کوئی رائے قائم مت کرو، نو ڈیسیژن، کچھ نہیں، کوئی اوپینین نہیں، جب تک کہ اس سے 3 معاملات نہ کر دو۔ اسے اپنا پڑوسی بنا لو، اس کے ساتھ سفر کر لو، یا اس کے ساتھ لین دین کر لو۔ کیا بات، واہ واہ، یہ آقا نے ایک کسوٹی دے دی ہے میرے پیارے۔ اب تک میرا تجربہ تو بڑا کھرا اترا ہے اس پہ، جس کو رگڑا ہے سب فیل ہی ہو گیا۔ آپ کو بھی دے رہا ہوں، آپ بھی شروع ہو گئی۔
کیونکہ ایک پڑوسی سے چھپ نہیں سکتا کہ اس کے گھر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. یہ ظالم ہے، یہ بچوں پہ شفیق ہے، سب کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے گھر کا ماحول کیا ہے، دینی ماحول ہے، دنیاوی ماحول ہے، صبح تلاوت قرآن ہوتا ہے کہ گانے بجتے ہیں. ایک پڑوسی سے نہیں چھپ سکتا. سفر کر لو، سفر کرو گے تو انسان کی عادت کا پتہ چل جائے گا. یہ ابھی نمازی بنا ہے کہ پرانا نمازی ہے. اگر پرانا ہوگا تو سفر میں بھی نماز کے اہتمام کا خیال رکھے گا اور بے چین رہے گا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھنی. تو سفر کرو گے تو اس کی عادت کا پتہ چل جائے گا. پڑوسی بنا لو گے تو حالت کا پتہ چل جائے گا. سفر کر لو گے تو عادت کا پتہ چل جائے گا، اور لین دین کر لو گے تو نیت کا پتہ چل جائے گا. واہ واہ. بس آپ کو یہی دے رہا ہوں، آپ بھی لے کے مارکیٹ میں نکل جائیں. پھر دیکھو میرے پیارے، بحمدہ تعالی اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں ان بزرگان دین کے کرم کے سائے میں جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پلتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں. بڑا انعام ہے میرے پیارے. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کیا انعامات ہمارے سامنے.